آج میرے خیال سے کئی بندیاں پتہ لگا ہونا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی مجلس میں ملکہ بلقیس کے آنے سے بھی پہلے تخت منگایا کیوں تھا؟ اکثر ہمارے علماء، واعظین، مقررین اتنی بات بیان کرتے ہیں ولی کی کرامت کے طور پر کہ ایک ولی کی کرامت تھی کہ وہ ملکہ بلقیس کا تخت اٹھا کر ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے پیغمبر کی بارگاہ میں لے آیا، ایک ولی کی کرامت تھی. اتنی بات بیان کی جاتی ہے، اس تو اگے گل بیان کیتی نہیں جاندی. بھئی او جڑے بابا جی سن آصف بن برخیا او تخت لے کے آئے کیوں سن؟ حضرت سلیمان نے تخت منگایا کیوں سی؟ وجہ کی سی منگان دی؟ اے وجہ سی انہوں بنانا سی مسلمان، انہوں لیانا سی سدھی راہ تے، انہوں تکانی سی اللہ دی نشانی. تے اللہ دی نشانی آپ نے دکھائی دو صورتوں میں، ایک نشانی دکھائی کرامت کی شکل میں اور ایک نشانی دکھائی اپنے معجزے کی شکل میں. اس کا تخت اپنی بارگاہ میں لے آنا یہ کرامت تھی، اور اپنا تخت پانی کے اوپر بنا کے بیٹھ جانا یہ معجزہ تھا. آ رہی ہے سمجھ کے نہیں آ رہی؟ میں رک جاتا ہوں بھئی انی ساری گل ذرا ذہن دے وچ چنگی طرح اتر جائے. وہ کرامت تھی اور یہ معجزہ تھا. پہلے کرامت دکھائی، معجزہ بعد میں دکھایا. پیغمبر کی ترتیب بھی دیکھیں نا آپ، پہلے معجزہ نہیں دکھایا، پہلے کیا دکھائی؟ سلیمان علیہ السلام نے یہ نکتہ بھی سمجھا دیا قیامت تک آنے والے منکروں کو کہ اے ولی کی شان کے منکروں، سمجھ لو کہ جس کو کرامت پہ ایمان نہ ہو اس کا ایمان معجزے پہ بھی نہیں ہو سکتا. دعان کو نہیں سمجھ آئی؟ جس کا کرامت پہ ایمان اس کا معجزے پہ بھی ایمان نہیں ہو سکتا، اور جس کا کرامت پہ ہو جائے اس کا معجزے پہ بھی ہو جاتا ہے. پہلے کرامت ہے، کرامت مانو گے تو معجزے کی سمجھ آئے گی نا، کیونکہ کرامت کا درجہ نچلا ہے اور معجزے کا درجہ اوپر کا ہے. تو چھوٹی بات اگر سمجھ میں نہیں آ رہی تو بڑی بات کیسے سمجھ میں آئے گی؟ تو پہلے کیا ہوتا ہے؟ چھوٹی بات سمجھائی جاتی ہے، آسان بات سمجھائی جاتی ہے کہ ولی کی کرامت سمجھو. جب تمہیں کرامت ولی سمجھ آئے گی تب تمہیں معجزہ نبی سمجھ آئے گا. اب اسے سمجھ آ گئی، اور یہ بات بھی آپ کو سمجھ آ گئی کہ آپ نے تخت کیوں منگایا تھا؟ اسے مسلمان بنانے کے لیے. اور بھائی پیغمبروں کا، ولیوں کا اس سے آگے اور کوئی مقصد نہیں ہوتا. کافروں کو مسلمان بناؤ، مسلمانوں کو متقی اور پرہیزگار بناؤ. بس یہ دو حرفی بات ہے. اگر آپ اس کو پلے باندھ لیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ بات پوری طرح آپ کو یاد بھی کراؤں، آپ کو سمجھاؤں بھی. پیغمبروں کا، ولیوں کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے. نہ پیغمبر پیسہ جوڑتے ہیں نہ ولی پیسہ جوڑتے ہیں. مال جوڑنا، مال بٹورنا، مال چھیننا. جی آج کل کا مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم جو ہمارے آج کل کے نام نہاد جھوٹے 2 نمبر کے جعلی قسم کے پیر ہیں، ان کا مسئلہ یہ ہے او بھائی پیر کا، اصل پیر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں کو صاف کرے. کیا کرے جی؟ لوگوں کے. تو جڑے آج کل دے جعلی 2 نمبر پیر نے وہ دل صاف نہیں کر دے، وہ سیدھیاں جیباں ہی صاف کر دے. بندیاں دیاں جیباں ہی صاف کرو. مالدار، دنیا دار، دھوکھے دار، جی ڈاکو لوگ بیٹھے ہیں. ڈاکو لوگ ولیوں کے روپ میں ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں. اصل ولی ہو، اصل ولی ہو اور اصل نبی ہو. اچھا یہ بھی بڑی مزے کی بات ہے کہ اصل نبی بھی ہوتا ہے، اصل ولی بھی ہوتا ہے. اصل ولی، اصل نبی، اصل نبی، اصل ولی. اور اگر نبی اصل ہوتا ہے تو جھوٹا نبی بھی ہوتا ہے. جی کیونکہ کانا نبی بھی تھا نا، ایک کانا آئی نہیں سمجھ؟ جھوٹا نبی، مرزا، قادیانی، لانتی، ملعون، واش روم کے اندر مرا، جھوٹا تھا نا، جھوٹا تھا.
تو جھوٹا نبی تھا وہ، جھوٹا نبی. تو جیسے جھوٹے نبی ہوتے ہیں ایسے جھوٹے ولی بھی ہوتے ہیں. لیکن جو سچے نبی ہوں اور سچے ولی ہوں ان کا مقصد دنیا کمانا نہیں ہوتا، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو سیدھی راہ پہ لایا جائے. لوگوں کو سیدھی، وہاں سے سیدھی راہ ملتی ہے، سیدھی راہ. وہ اپنی طاقتیں قدرتیں نہیں دکھاتے، وہ اللہ کی طاقتیں اور قدرتیں دکھاتے ہیں.